منایا جا رہا ہے۔ میں پاکستان کے بہادر بیٹوں جنہوں نے پاکستان کی پاک سرزمین کے لیے اپنی جانوں کے قربانیاں پیش کیں، میں ان کے بیوی بچوں، ان کی ماؤں، ان کی بہنوں، ان کی بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ شہداء کے اہل خانہ ہماری دعاؤں میں ہیں۔ آپ بہادر بیٹوں کی بہادر مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں۔ آپ کی جرأت، صبر، حوصلے اور مخلصی کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، لیکن پاکستان کا ہر بیٹا، پاکستان کا ہر بچہ آپ کا بچہ ہے، اور وہ آپ کی قدر بھی کرنا جانتا ہے، وہ آپ کی قربانیوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ آپ کی قربانیوں کو سر آنکھوں پر رکھنا بھی جانتا ہے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور اس قلعے کی محافظ پاک فوج ہے۔ پاکستان کا ہر شہری اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان کا ہر شہری پاک فوج کا سپاہی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں جو سن رہے ہیں، 2017 میں عائشہ گلالئی نے حسینی علم اٹھایا یزیدیت کے خلاف۔ 2017 میں عائشہ گلالئی کو معلوم تھا کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے۔ ساری ہواؤں کا رخ، سارے طاقت کا محور نیازی اور پی ٹی آئی کی طرف تھا، لیکن عائشہ گلالئی نے حسینی علم اٹھایا اور قوم کو جو باتیں بتائیں وہ قدرت آج ایک ایک بات سچ ثابت کر رہی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اس بات پر۔ میں اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ پارٹی میں ہم کسی شخصیت کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو ایک نئے روشن پاکستان کے ویژن پر آئے تھے۔ تو 5 سال مجھے بہت سیاسی جماعتوں نے دعوت دی، شمولیت کی، لیکن میں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا، اور آخر میں آج پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کر رہی ہوں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت ہے، جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جو امانت ہے پاکستان، اس کی حفاظت کرنے والی جماعت ہے، اس کی قدر کرنے والی جماعت ہے۔ اور میں اس لیے بھی اس پارٹی کو جوائن کر رہی ہوں کہ چودھری شجاعت صاحب، جو کہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، پوری قوم کے لیے قابل احترام ہیں، ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، لیکن ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ذاتی اقتدار، کرسی کی لالچ، ذاتی مفادات کے لیے ملک کی سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ اس پر پوری قوم گواہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کو مقدم رکھا، بلکہ مصالحتی رول ادا کیا جب بھی کوئی پاکستان میں انتشار اور افراتفری پھیلی پاکستان کے بچاؤ کے لیے۔ تو میں اس بات پر پاکستان کی جو ان کی خدمات ہیں، میں ان سے متاثر ہو کر آج میں ان کی شاگردی اختیار کر رہی ہوں، اور ہمیں مثبت سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان میں۔ اور دوسری بات یہ کہ چودھری شجاعت صاحب
پاکستان میں وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے ہیں, وزیر اعظم کے عہدے پر رہے ہیں. جس بات نے مجھے متاثر کیا کہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے کے باوجود ان پر آج تک کرپشن کا کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آیا, ان پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگا. اور میرے ساتھ چودھری سرور صاحب موجود ہیں. چودھری سرور صاحب انتہائی قابل احترام, یہ وہ پاکستانی ہیں جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کے پہلے مسلمان رکن ہیں. 2 دفعہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے. پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا, اور انہوں نے وہاں پر جو جمہوریت دیکھی, جو وہاں کا نظام دیکھا, کیونکہ برطانیہ جمہوریت کی ماں اس کو کہا جاتا ہے. وہاں پہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے, وہاں پہ ایک عوامی رائے سے نظام چلتا ہے. جمہوریت کا بہترین نظام قائم ہے, گورننس کا بہترین نظام قائم ہے. تو چودھری سرور صاحب جو انہوں نے وہاں پر سیکھا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ میں انشاءاللہ وہ اپنا ویژن بھی رکھتے ہیں, اور یہاں پر پاکستان کے لیے ہم انشاءاللہ وہ اسٹریٹجیز اپلائی کریں گے پاکستانی قوم کے لیے. اور جمہوریت, میں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ون مین شو دیکھا, مجھے جو پاکستان مسلم لیگ اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں فرق نظر آتا ہے وہ جمہوریت کا فرق نظر آتا ہے. حقیقی جمہوریت آج آپ کو صرف پاکستان مسلم لیگ میں نظر آئے گی. یہ پاکستانی, میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے, میں کوئی سرمایہ دار جاگیردار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی. میرے والدین استاد ہیں, اس قوم کے بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں. تو میں اس پارٹی کو ایک عوامی پارٹی سمجھ کر, ایک جمہوری پارٹی سمجھ کر, ایک کلین پارٹی سمجھ کر میں نے آج اس میں شمولیت اختیار کی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پارٹی پاکستان کے نوجوانوں کی پارٹی ہے, یہ پاکستان کے غریب طبقے کی آواز ہے. ہمارا منشور جو ہے وہ پاکستان کے غریبوں کی تکالیف دور کرنا ہے. ہمارا منشور نوجوانوں کی بے روزگاری کو ختم کرنا ہے. ہمارا منشور پاکستان کی معیشت کو اٹھانا ہے. ہمارا منشور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنا ہے. اور ہمیں پاکستان کی مڈل کلاس اور غریب طبقے کے مسائل کا معلوم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ وہ کن تکالیف سے گزرے ہیں, کیونکہ میں عوام میں سے ہوں. میں 9 مئی کے واقعات کو یہاں پر کنڈیم کرنا چاہوں گی. میں نے اس سے پہلے بھی 11 مئی کو پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں اس کو کنڈیم کیا تھا. 9 مئی کے جو واقعات ہیں میں اس کو 9/11 آف پاکستان کہتی ہوں. یہ پاکستان کا 9/11 تھا, کیونکہ اس دن پاکستان کی ڈیفنس پر حملہ ہوا, پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر ڈائریکٹ حملہ ہوا. اور یہ وہ بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جس کی ڈاکٹر اسرار احمد کئی سال پہلے پیشن گوئی کر چکے تھے, جو بات حکیم سعید کہہ چکے تھے, جو بات عبدالستار ایدھی قوم کو بتا چکے تھے. 9 مئی کو اس کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا. فورن فنڈنگ کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا. بھارتی اور اسرائیلی فنڈنگ کا نتیجہ قوم کے سامنے آ گیا. اور 9 مئی کو ہماری فوج اور شہداء کے خاندانوں نے جس تحمل کا مظاہرہ کیا, قوم آپ پر فخر کرتی ہے. مجھے تحریک انصاف کے ورکرز کی بہن کی طرح ہوں, کیونکہ ہمارا ایک خاندان کی طرح تعلق رہا. اور جیسے میں پہلے کہا کہ ہم نیازی یا شخصیت کے لیے نہیں آئے تھے, ہم ایک روشن پاکستان کی امید پر پی ٹی آئی میں گئے تھے. چودھری سرور صاحب بھی اسی امید پر گئے تھے. لیکن ہمیں جب معلوم ہوا کہ جو ویژن تھا, مشن تھا اور نیازی تھا, وہ تینوں فیک تھے, تینوں ڈرامہ تھے.
اور آج جس طریقے سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے کندھوں پر جس طریقے سے ان کو جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس میں میں پی ٹی آئی کے ورکر سے میری ہمدردی ہے. میں کہتی ہوں کہ میں آپ کی بہن کی طرح ہوں, اور مجھے معلوم ہے کہ آپ پارٹی فنڈنگ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن آپ کے لیے وکیل کا انتظام نہیں کیا جا رہا. آپ جیلوں میں بند ہیں. آپ نے جن کے اشاروں پر بات کی, آپ نے جن کے ڈائریکشنز پر کام کیا, آج آپ کے والدین آپ کے وکیل کی فیس نہیں دے سکتے. تو یہاں پر انصاف آپ کو نظر آتا ہے کہ انصاف ہے یا نہیں ہے. تو میں پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں, وہ لیڈرز جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں, اور جو ملک دشمنی 9 مئی کو کی گئی, شہداء کے ساتھ جو احسان فراموشی کی گئی, اس کے نتیجے میں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں. اور میں ان کو کہتی ہوں کہ عائشہ گلالئی نے نہ پہلے قوم سے جھوٹ بولا تھا اور نہ آج بولے گی. میں کہتی ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے, یہ آئیں, اس پلیٹ فارم پر آئیں. مجھے آپ کے لیے فکر ہے. مجھے فکر اس لیے ہے کیونکہ جب آپ چھوڑیں گے یا کسی اور جگہ پہ آپ جائیں گے تو کہیں اور آپ سے دھوکہ نہ ہو جائے, کہیں اور آپ کے جو خواب ہیں ان کو خراب نہ کیا جائے. تو پاکستان مسلم لیگ جو ہے, میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ یہ آپ کا گھر ہے. عائشہ گلالئی آپ کی بہن ہے. اس میں چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ ہمارے بڑے کے طور پر موجود ہیں. چودھری شجاعت صاحب جن کی خدمات پاکستان کے لیے کسی سے چھپی نہیں ہیں.